اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران اور آیت نمبر 116 سے شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئے گا، عنہم ان سے، اموالہم ان کے اموال ان کے مال دولت، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، اللہ کے آگے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور اولاد ہرگز کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فأہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ مثل مثال، ما جو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی مثال کی مانند ہے، ریح ہوا کی، فیہا اس میں، سر پالا ہو، سردی ہو، اصابت وہ جا لگے، حرث قوم ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فأہلکتہ پس وہ اس کو ہلاک کر دے۔ یعنی مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہوا ہو، اس کے اندر پالا ہوتا ہے نا، کھیتیوں کو لگ جاتا ہے، وہ کوہر شدید قسم کی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہ ہو، اصابت جو جا لگے، حرث قوم ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فأہلکتہ پس وہ اس کو ہلاک کر دے، یعنی کھیتی کو ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن انفسہم یظلمون اور لیکن وہی اپنی جانوں پر تھے ظلم کرنے والے۔ جی یہ دو آیات 116 اور 117 نمبر پڑھی ہیں۔ پہلی جو گزشتہ آیات تھیں ان میں ان صالح نیک یہودیوں کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کی مدح کی گئی تھی، ان کی تعریف بیان کی گئی تھی، اور ان کی جو نیکیاں ہیں جو وہ ایمان لانے کے بعد کرتے ہیں، وہ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں پر جو کافر ہیں، یہودی کافر جو کہ ایمان نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کے لیے عذاب کا انجام ہے، ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے آگے کچھ کام نہیں آئے گی۔ مال اور اولاد اللہ کے آگے کچھ کام نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنا مال اس دنیا میں نیکی سمجھ کر خرچ کرتا رہا، اپنی طرف سے وہ خیرات اور صدقے کرتا رہا، اور اس نے کوئی بھلائی کے کام کیے اس مال سے، تو دنیا میں جو کیے، چونکہ ایمان نہیں ہے اس وجہ سے یہ اعمال
دنیا تک ہی رہ جائیں گے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جا کر ان کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا، کوئی بھی نفع نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور کفر پر قائم رہتے ہیں تو دنیا میں خواہ کتنا ہی بڑا نیک کام یہ کر رہے ہوں، اس کی آخرت میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرسش ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب جب لے گا تو یہ دنیا کے نیک کام ان کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کاموں میں روح ایمانی نہیں تھی۔ وہ کام تو تھے، عمل تو تھے، لیکن ایسے عمل جو بے جان تھے۔ ہر نیک کام کے اندر ایمان جو ہے وہ روح ڈالتا ہے۔ جیسے کوئی مردہ جسم ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی حسین و جمیل، آپ دیکھیں کہ کوئی مردہ ہے، میت ہے، کوئی لاش ہے، نہایت حسین و جمیل ہے، لیکن اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اس کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہوگی، اس کو اپنے گھر سے ریموو کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا کہ اس کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے۔ اپنے اپنے حساب سے، اپنے جو کسی کے رواج ہوں گے اس کے مطابق وہ اس کو اپنے گھر سے نکال کر اس کا ٹھکانہ کریں گے۔ دفنانے والے جو ہیں وہ دفنانے کی فکر کریں گے، جلانے والے جلانے کی فکر کریں گے، اور جو بھی کوئی کسی کا طریقہ ہے وہ اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں اتنے خوبصورت جسم کو کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کیونکہ اس میں روح نہیں ہے۔ تو یہی حال ہے اس کا ایمان کا، کہ ایمان جو ہے وہ اعمال صالحہ کے اندر ایک روح کا کام کرتا ہے، نیک اعمال کو جلا بخشتا ہے، نیک اعمال کو دوام بخشتا ہے، نیک اعمال کی ویلیو، قدر و قیمت بنا دیتا ہے ایمان۔ تو جن اعمال کے ساتھ ایمان کی روح کار فرما ہے وہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، اور جن اعمال کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے وہ اعمال یہیں پر دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، ان کی آخرت میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کی مثال بے جان اور مردہ کی سی ہے۔ تو عمل کی ابدی حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام کے اندر آ کر اب جو اعمال کیے جائیں گے ان کی قدر و قیمت ہوگی، اور وہ اعمال ابدی ہوں گے، لافانی ہوں گے، اللہ کے ہاں قدر و قیمت پانے والے ہوں گے۔ اب اس کے لیے اللہ پاک نے مثال دی ہے۔ مثال یہ دی کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں آگ میں ڈالے جائیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک لفظ اولاد کا بھی آیا تھا کہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی، تو یہ یعنی کہ اگر کوئی کافر ہے، آگے اس کی اولاد مسلمان ہو گئی ہے، مسلمان کی اولاد جو ہے وہ مسلمان کو فائدہ دیتی ہے۔ کیسے؟ اس کے مرنے کے بعد کہ اولاد کا جو نیک عمل ہے وہ والدین کو پہنچتا رہتا ہے، اولاد کے جو صالح اعمال ہیں، ان کے دعائیں، ان کی صدقات خیرات وہ والدین کو پہنچتے رہتے ہیں، کہے بغیر ہی پہنچتے رہتے ہیں۔ کیونکہ نماز میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو آخری دعا تشہد کی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی ولی، اس میں کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے۔ اب آپ کی نیت ہے نہیں ہے والدین کے لیے دعا مانگنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خود بخود والدین کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور والدین کے لیے یہ اعمال صالحہ جو ہیں، ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں، وہ والدین کو ان کی برکت، ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اگر کوئی والدین کافر ہیں تو اب یہاں پر اولاد کے نیک اعمال ان کافروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے آخرت میں نیک اولاد جو ہے وہ والدین کو، اگرچہ کہ ان کے گناہ تھے،
تھے وہ مسلمان لیکن گناہ تھے اور ان کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن نیک اولاد جو ہے اس کی سفارش والدین کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جیسا کہ کوئی حافظ قرآن بچہ ہے وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا، اسی طریقے سے کوئی شہید ہے وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا۔ اختیار دیا جائے گا اس کو کہ تم اپنے میں سے، اپنے خاندان والوں میں سے، کہ کسی کو 70 لوگوں کا اختیار دیا جائے گا، کسی کو 10 لوگوں کا اختیار دیا جائے گا کہ 10 لوگ جو ہیں اپنے خاندان والوں میں سے تم جنت میں لے جا سکتے ہو، سفارش کر سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے وہاں پر بھی نیک اعمال جو ہیں اور نیک اولاد جو ہے وہاں پر بھی فائدہ دے جائے گی، لیکن کافروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ نیک اولاد کا اور نہ نیک اعمال کا۔ ان کے کفر کی وجہ سے جو فائدہ ان کو ملنا تھا اس دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ پاک ان کے اعمال کی مثال دیتے ہیں اگلی آیت میں، 117 نمبر آیت میں اللہ پاک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے فائدہ نہیں دے گی۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی مثال ایسے ہے جو انہوں نے خرچ کیا اس دنیا کی زندگی میں، کَمَثَلِ رِیحٍ، ہوا کی مانند ہے، فیہا اس میں سرٌ پالا ہو، پالا یعنی کوہر، ٹھنڈ، سخت سردی، اصابت وہ جا لگے حرث قوم ظلموا، ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، پس وہ اس کو ہلاک کر ڈالے۔ اب یہ مثال سے بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی کافر جو ہے، کوئی شریر یا کوئی برا شخص جو ہے، کوئی ظالم شخص جو ہے، اللہ پاک نے یہاں پر ظلم کا لفظ استعمال کیا نا کہ ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ شرک جو ہے یہ ظلم ہے، شرک اللہ کے ساتھ کرنے کو اللہ نے اس کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کی مثال میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ ظلم کا معنی یہ جو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں یہ بھی ہے، اور اصل جو اس کا معنی لغوی لحاظ سے وہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کا مقام ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کا مقام ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اللہ کا مقام ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ تو جو اس پر ایمان نہیں لاتے، انکار کر دیتے ہیں، کافر مطلب انکار کرنے والے، تو وہ گویا ظالم ہوئے۔ ایسے لوگ جب نیک اعمال کرتے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کھیتی یا باغ لگایا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرسری میں کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا پودوں کی جو نرسری ہوتی ہے وہاں پر سخت گرمی اور سخت سردی سے بچانے کے لیے کچھ پودے جو نازک ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں۔ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو گرین کلر کی ایک اوپر جالی یا ایک انہوں نے بچھائی ہوتی ہے ان کی حفاظت کے لیے، تو اس کے اب آپ سردیوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سخت سردی سے پودوں کو بچانے کے لیے پلاسٹک سے کور کر دیتے ہیں، یا کوئی موٹا کپڑا جو ہے وہ اس کے اوپر رات کو بچھا دیتے ہیں اور صبح کو اتار لیتے ہیں، تاکہ رات کو جب بہت زیادہ شدید سردی ہو تو یہ پودے جل نہ جائیں۔ تو ایسا شخص جس نے کہ کافر تھا، ظالم تھا، اس نے کوئی کھیتی لگائی لیکن اپنے باغ کو شدید سردی سے بچانے کا انتظام نہ کیا، تو کیا ہوا؟ چند روز تو وہ جب تک وہ باغ جو ہے اس کو لہلہاتا نظر آ رہا ہے، کھیتی اس کو سرسبز نظر آ رہی ہے، چند دن تو وہ اس کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور امیدیں باندھ لیں کہ یہ باغ جو ہے مجھے فائدہ دے گا، یہ میری کھیتی جو ہے یہ پھل لائے گی اور مجھے نفع پہنچائے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دن ایسی سرد ہوا چلی اور برف اور کوہر اولے ایسے برسے کہ ایک دم اس کی ساری لہلہاتی کھیتی جو تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اپنی کلی تباہی اور بربادی پر کف افسوس ملتا رہ گیا کہ میری ساری ہی کھیتی جل گئی اور میرے کسی کام نہ آئی۔ تو اب وہ
کف افسوس مل رہا ہے، ہاتھ افسوس سے اپنے ہاتھ مل رہا ہے، لیکن اس کی کوئی امید پوری نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہے جو کافر یہاں پر نیک اعمال کر لیتے ہیں، ان کا کفر ان کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں تھوڑی بہت انہیں خوشی مل جائے گی۔ جیسے کہ کھیتی کو دیکھ کر چند دن یہ کسان جو ہے خوش ہوتا رہا اور اس کے سرسبزی اور شادابی سے اس نے امیدیں باندھ لیں، تو اسی طریقے سے یہ کافر چند روزہ زندگی میں تھوڑی تسکین تو حاصل کر سکتے ہیں، کوئی خوشی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آخر کار جہنم کی آگ جو ہے اس کا یہ ایندھن بنیں گے۔ تو یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اپنے کفر کے ساتھ دنیا میں صدقہ خیرات نیک کاموں میں دولت کو لگا کر آخرت کے اجر کے امیدوار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر انہیں یقین ہوتا نا کہ واقعی قیامت آنے والی ہے اور ہمیں آخرت میں ہمارے نیک اعمال کا صلہ ملے گا تو یہ ضرور ایمان لاتے۔ انہوں نے یہ نیک اعمال اس امید پر نہیں کیے ہوئے کہ ان کو آخرت میں صلہ ملے گا، وہ تو اسی دنیا کی زندگی میں خوش ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد سمجھ کر یہاں پر کوئی اپنے لیے کام کر لیتے ہیں، تو اس کا آخرت سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جبکہ مومن جو ہے ایمان لانے والا، وہ اپنے اعمال ہی اس امید پر کرتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ آخر ایک دن مجھے ان اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اس کا ایمان ہوتا ہے آخرت پر، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا اس وقت نیت نہیں بھی ہوتی کہ آخرت میں مجھے یہ اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن چونکہ وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے اعمال کی ناقدری نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں پر ایک کافر جو ہے، اگر وہ کوئی یہ کہے، مجھے ایک بچے نے سوال کیا، میرے سے ایک بچے نے سوال کیا، اور وہ بچہ جو تھا یونیورسٹی کا بچہ تھا، تو اس کے کسی ٹیچر نے اسے یہ بتا دیا وہاں پر کہ یہ جو خاص طور پہ ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات کلاس میں شیئر کی کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے تو صرف ایک کلمے کی وجہ سے اس کے جو سارے نیک اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے تو آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایک ایتھیسٹ ٹیچر تھا، اس نے اپنے بچوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور بچے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ واقعی سر نے بات تو ٹھیک کی ہے، کہ کیسے یہ کہاں کا انصاف ہے۔ مثال کیا دی گئی؟ مدر ٹریسا کی مثال دی گئی کہ دیکھو جی، وہ مدر ٹریسا ساری زندگی اپنے اعمال جو ہیں، اپنی زندگی اس نے لوگوں کے لیے وقف کر دی اور ساری زندگی نیک اعمال کرتی رہی۔ اتنے بڑے بڑے اور بھی لوگ ہیں جو ساری زندگی رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے کارنامے کر کے مرتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انہیں آخرت میں اجر نہیں ملے گا؟ تو یہ جواب ہے ان کی باتوں کا کہ اللہ پاک نے جس عمل کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے، اس عمل کو قبول نہ کرنے کا اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا۔ دوسرا جواب یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کیا یہ کام اس نیت سے کیے تھے کہ آخرت میں ان کو اس بات کا بدلہ ملے گا؟ ان کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ انہوں نے تو اس بات سے نیت ہی نہیں کی تھی کہ ہمارے ان اعمال کو جنت میں لے جانے کا یہ سبب ہوں گے، تو پھر یہ کہاں کا سوال ہے کہ انہیں جنت ملے گی؟ تو بہرحال ہمارے آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے یہ بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں لوگ جی، یہ عقلی استدلال، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ ثابت کریں، آرگیو کریں، عقل سے ثابت کریں کہ کیا اس میں لاجک کیا ہے۔ تو ہمارے بچے جو ہیں ہم سے اس بارے میں کئی دفعہ بحث بھی کرتے ہیں، خاص طور پر یہ یونیورسٹیز کے بچے، تو آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو کیسے جواب دینا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے جواب کے لیے ہے کہ آپ جس نے کفر اختیار کیا اس کو انجام بد دیکھنا ہوگا، اور جس نے ایمان اور توحید خالص جو ہے وہ اختیار کی
تو اس کے صدقات اور دیگر اعمال جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گے۔ ان کے قبول ہونے کی اول شرط ہی توحید پر ایمان لانا ہے، اور شرک اور عصیان اور کفر جو ہے وہ اس کی راہ جو اختیار کرے وہ غضب الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اگلا جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال جو کہ یہ لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کسی نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے، کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ بھی عقلی دلائل پہ جو ہے نا جواب پورا نہیں اترتا کہ دنیا کی زندگی تھی بندے کی 60 سال کی یا 100 سال کی، یا کچھ اس سے زیادہ یا کچھ اس سے کم، اور آخرت میں اللہ پاک نے اعلان کیا کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہیں گے تو یہ تو ناانصافی ہو گئی، کیوں ہمیشہ رہیں گے؟ اگر اس کا 60 سال کا جرم ہے، اگر اس کا 60 سال کا جرم ہے تو اس کو 60 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ مقدمہ تو تمہارا بڑا خوب ہے، بڑا اچھا مقدمہ لگ رہا ہے کہ جزا اور سزا جو ہے وہ جرم کے مناسب ہونا چاہیے، تو کیا مناسب کے معنی یہ ہیں کہ جرم اور سزا دونوں کا زمانہ بھی یکساں ہو، زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر تو ایسا ہو کہ جس جگہ 2 گھنٹے تک ڈکیتی پڑی ہو اور ڈاکو گرفتار ہو کر آئے تو حاکم جو ہے ڈاکوؤں کو صرف 2 گھنٹے کی سزا دے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کسی چور کو یا ڈاکو کو کبھی 2 گھنٹے کی سزا دی گئی؟ کیونکہ ڈکیتی تو میکسیمم اس نے چند گھنٹوں میں کی نا، تو جتنے گھنٹوں میں اس نے کام کیا اس کو اتنے گھنٹوں کی سزا دے دی جاتی۔ تو اگر حاکم ایسا کرے تو کیا آپ اس کو انصاف مانیں گے اور سزا کو جرم کے مناسب مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سزا اور جرم میں مناسبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کا زمانہ مناسب ہو اور مساوی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا میں شدت بقدر شدت جرم ہو۔ جس قدر جرم کی شدت ہوگی اسی قدر سزا کی بھی شدت ہوگی۔ جرم شدید ہے تو سزا بھی شدید ہوگی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جرم شدید تو ہے لیکن ایسا شدید نہیں کہ اس کی سزا جو ہے ابدالآباد جہنم ہو۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں یہ کہوں گا، یہ خیال تم کو اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے فعل کی صرف ظاہری صورت پر نظر کی ہے، حالانکہ جزا اور سزا کا مدار اس کی ظاہری صورت پر نہیں ہوتا، بلکہ نیت کو بھی اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نیت ہی اصل مدار ہے۔ تو اگر کسی شخص نے جو ہے شراب یہ سوچ کر پی کہ یہ چند گھنٹے کا جرم ہے تو میں کر لیتا ہوں، تو کہ یا یہ سوچ کر وہ پیتا ہے کہ جتنی اس کی زندگی ہے وہ شراب میں ہی گزار لے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کوئی یہ سوچ کر تو نہیں کرتا کہ چھوٹا سا جرم ہے میں کر لیتا ہوں اور اس کی مجھے چھوٹی سی سزا مل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو جرم کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نیت یہی ہوتی ہے کہ بس اس کام کو کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کی 60 سال کی زندگی کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں جو جہنم ہے وہ بھی اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ کسی نے بھی اپنا جرم جو ہے چند روزہ زندگی کی نیت کر کے نہیں کیا، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اس نے شراب جو پی ہے کہ چند گھنٹوں کے جرم کو سمجھ کے کی اور بعد میں توبہ کر لی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہول لائف اپنی زندگی میں ڈوبے رہے۔ اگر ان کی یہ زندگی یہاں پر عبدالآباد کی کر دی جاتی تو وہ ہول لائف کافر ہی رہتے۔ اگر ان کی دنیا کی زندگی جو ہے یہاں پر، جن کافروں کی زندگی ہزار ہزار سال تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ہزاروں سال کی تبلیغ کے بعد بھی ایمان نہ لائی، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی صرف 50 یا 75 لوگ ایمان لائے، تو کیا وہ زندگی کم تھی؟ ان کے لیے یہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو یہاں پر اعتراض کیا گیا یہ اس کا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان مناسبت نہیں ہے۔ جرم اور سزا کے درمیان مناسبت نہیں ہے، مناسبت ہے شدت کی۔ جتنا شدید جرم ہوگا اتنی شدید
جو ہے وہ سزا ہوگی۔ تو اگر کفر کسی کا لامتناہی ہے تو اس کا عذاب بھی لامتناہی ہوگا، کسی کا جرم لامتناہی ہے تو اس کا عذاب بھی لامتناہی ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال، مثلاً آپ یہ سمجھیں، نیت پر ہے نا، بات نیت پر ہو رہی ہے کہ ایک شخص نے یہ نیت کر کے نہیں قتل کیا کہ یہ اس کی 60 سال کی زندگی ہے، چلو میں 60 سال کے لیے قتل کر دیتا ہوں، میں بھی 60 سال جہنم میں جل جوں گا۔ نہیں، اس نے تو اس کو بالکل ختم کیا ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کیا۔ تو اسی طریقے سے ایک مثال یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص نے اس کی نیت نہیں تھی شراب پینے کی، اس نے شربت طلب کیا کسی سے اور کسی نے اس کو دھوکے سے شراب دے دی اور وہ شراب کو شربت پی سمجھ کر پی گیا، تو کیا اسے شراب پینے کا گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے تو نیت کر کے نہیں پیا، اس کے ساتھ تو دھوکا ہوا اور اسے تو پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے اسے اس شراب پینے کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نیت سے نہیں کیا کام۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص لیں جس نے کہ دکاندار سے شراب مانگی، وہ شراب پینے کے لیے آیا تھا، اس نے مانگی، خریدی، لیکن غلطی سے اس کو شربت مل گیا اور اس کو شربت پلا دیا گیا، لیکن پیا اس نے شربت ہے، نیت اس کی شراب کی تھی، تو کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیونکہ اس نے شربت کو شراب سمجھ کر پیا اور وہی پینا چاہتا تھا، وہی اس کی نیت تھی۔ تو یہی بات ہے، ایمان والے جو ہیں ان کی نیت ہے، وہ ارادتاً اللہ پر ایمان لائے ہیں، ارادتاً اللہ کو ایک مانتے ہیں، ارادتاً وہ اللہ کو جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ کو مان کر کرتے ہیں، تو ان کے اعمال میں ایمان کی روح ہے، وہ ان کو حیات ابدی عطا کرے گی، حیات جاوداں عطا کرے گی، ان کے اعمال اب لافانی ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کو ملیں گے، اجر کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں۔ کافر جو ہیں جیسے بھی اعمال کر لیں، کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل بنا جائیں، کتنے بڑے بڑے رفاہ عامہ کے کام کر جائیں، کنویں کھدوا جائیں، نہریں بنوا جائیں، ان کا اثر دنیا میں ہی رہے گا کیونکہ ان کے اندر روح ایمانی نہیں ہے۔ دنیا میں ان کو شہرت بھی مل جائے گی، دنیا میں ان کو دوام بھی مل جائے گا، لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کریں گے، ان کا تذکرہ اچھے ناموں سے کریں گے، تاریخ میں ان کا نام رہے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن یہی تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یعنی اللہ پاک نے ان کو سزا دے کر، جو آخرت کی سزا ہے وہ دے کر، یا جو اللہ پاک کے یہاں پر ان کو جو مل رہا ہے اس کا اجر تکلیفوں کی صورت میں یا بدلہ مل رہا ہے تکلیفوں کی صورت میں، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وہ جو کھیتی جل گئی، کھیتی جو برباد ہو گئی، اس پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اس کو بچانے کی فکر نہیں کی تھی، اسی لیے اس کو پالا جو ہے اور سردی جو ہے وہ کھا گئی۔ تو گویا اپنے اعمال کی فکر کرنے کے لیے ایمان کی تجدید کریں، ایمان کو تازہ کریں، یہ ایمان جو ہے ہمارے اعمال کو حیات جاوداں بخشے گا اور ابدی زندگی عطا کرے گا اور اللہ کی جنت جو ہے اس کا سزاوار بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام حقیقی نصیب فرمائے اور اسی پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، ہمارے مال اور اولاد کو ہماری آخرت کے لیے سود مند بنائے، اور ہم سے دنیا میں جو اعمال صالحہ کا ذخیرہ اللہ پاک نے کروایا، اللہ نے اپنی عنایت سے، توفیق سے اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔